جیمی ڈونلڈسن وہ شخص ہیں جن کو آن لائن دنیا مسٹر بیسٹ کے نام سے جانتی ہے اور انہیں دنیا کا سب سے معروف یوٹیوبر قرار دیا جاتا ہے۔ یوٹیوب کی مدد سے انہوں نے مقبولیت کے ساتھ ساتھ بے پناہ دولت بھی کمائی ہے۔ بی بی سی کے مطابق 25 سالہ نوجوان نے یوٹیوب پر بے پناہ مقبولیت کے بعد اپنی فاسٹ فوڈ چین مسٹر بیسٹ برگر شروع کی ہے۔ نومبر 2022 میں فوربس میگزین نے یہ اندازہ پیش کیا تھا کہ انہوں نے ویڈیوز، سنائپر شپ ڈیلر اور اشتہارات کی مد میں ایک سال میں یوٹیوب سے 54 ملین امریکی ڈالر کمائے ہیں۔ ان کے مرکزی یوٹیوب چینل پر سبسکرائبر کی مجموعی تعداد 172 ملین ہے۔ اس کے علاوہ ان کے کئی دوسرے یوٹیوب چینل بھی ہیں جن پر دسیوں ملین سبسکرائبر ہیں۔ ان میں سے ایک چینل انسان دوستی کے تعلق سے مدد کرنے اور ایک ویڈیو گیمز کے لیے ہے۔ یہ واضح نہیں کہ ان کے تمام چینلز کی مدد سے وہ مجموعی طور پر یوٹیوب سے کتنا کماتے ہیں۔ جیمی ڈونلڈسن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی کمائی ہوئی رقم کو اپنی انتہائی مہنگی ویڈیوز پر لگا دیتے ہیں۔ ان میں سے کچھ ویڈیوز کو بنانے میں لاکھوں ڈالرز کے اخراجات آتے ہیں۔ انہوں نے جون میں ایک پوڈ کاسٹ کو بتایا کہ وہ ہر پیسہ جو وہ یوٹیوب سے کماتے ہیں وہ اسے دوبارہ ویڈیوز بنانے پر لگا دیتے ہیں۔ یوٹیوب پر جو مواد وہ پیش کرتے ہیں اس کے بارے میں ان کا یہی نقطہ نظر ہے کہ جو اتنے زیادہ سامعین کو ان کی جانب راغب کرتا ہے، وہ اس کی وجہ سے وہ سب کچھ داؤ پر لگانے کو تیار ہیں۔ ان کی اب تک کی سب سے معروف ویڈیو کو 472 ملین ویوز مل چکے ہیں اور اس پر نیٹ فلیکس نے حقیقی زندگی میں اسکوائڈ گیم بھی بنائی ہے اور اس پر 456,000 امریکی ڈالر انعام رکھا گیا ہے۔ اس کا موازنہ اب سن 2017 کی ویڈیوز سے کریں جن میں سے ایک سب سے بڑے ویڈیوز میں انہوں نے 17 گھنٹے کے دوران 1,00,000 بار لوگن پال کہا اور ایک ویڈیو میں جس میں انہوں نے پیزا ڈیلیوری ڈرائیورز کو سینکڑوں ڈالر کی ٹپ دی۔ ہر ویڈیو کو 20 سے 40 ملین کے درمیان ویوز ملے۔ اپنی ویڈیوز کے علاوہ ڈونلڈسن فلاحی کاموں اور بہت سے کاروباری منصوبوں کے لیے بھی جانے جاتے ہیں۔ ان کا خیراتی ادارہ پورے امریکہ میں غریب افراد کو کھانا فراہم کرنے والے فوڈ بینک کے طور پر کام کرتا ہے اور انہوں نے ماحولیات کی بہتری کے لیے دسیوں ملین ڈالر جمع کرنے میں مدد کی ہے۔ مسٹر بیسٹ برگر کے علاوہ وہ سنیکس کی مختلف اقسام کا کاروبار بھی کرتے ہیں جن کا فیسٹیبل رکھا گیا ہے۔ بہرحال اب وہ مسٹر بیسٹ برگر سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کے بقول ان کا فیسٹیبل سنیکس برطانیہ میں مسلسل فروخت ہو رہا ہے۔ عمومی طور پر یوٹیوبرز اپنی آمدنی کے لیے بہت حد تک یوٹیوب پر ملنے والے اشتہارات پر انحصار کرتے ہیں، لیکن مسٹر بیسٹ کے بقول بعض اوقات ان سے ان کے اخراجات پورے نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر ڈونلڈسن نے جولائی میں اپنے ٹویٹر سبسکرائبر کے سامنے انکشاف کیا کہ ان کی تازہ ترین ویڈیو کی تیاری میں تقریباً 3 ملین امریکی ڈالر کا خرچہ آیا ہے۔ بہرحال ریلیز کے چند دنوں کے اندر انہیں اشتہارات کی مد میں فقط 1,67,000 ڈالر ہی ملے۔ بس ایسے ہی مواقع پر اسپانسرشپ کے معاہدے کام آتے ہیں۔ بعض اوقات تخلیق کاروں کے لیے اس سے اشتہارات سے بھی زیادہ کمائی ہوتی ہے۔